دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، ہمارا دینی معلوماتی کورس کا یہ 37واں درس ہے. نماز کے مسائل سنن کا ذکر ہو چکا ہے. آج کی ہماری نشست میں ہم پڑھیں گے صلاۃ التطوع، وہ نماز کی سنتیں، وہ رکعات جو فرائض نماز جو ہے، واجب نماز جو ہے، ان سے پہلے اور بعد میں ادا کی جاتی ہیں. تو تطوع نماز جو نفلی نماز ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ ما یمدح فاعلہ ولا یذم تارکہ. مستحب نماز جو ہے، مسنون نفلی، جسے سنت مستحب کہا جاتا ہے، جس کا کرنے والا اس کی تعریف کی جاتی ہے اور اسے اجر و ثواب ملتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کی مذمت نہیں کی جاتی، یعنی اسے گناہ نہیں ہوتا، جیسا کہ علامہ شوکانی نے اپنی ارشاد الفحول میں یہ تعریف کی ہے. تو یہ واضح رہے کہ نوافل اور سنن جو ہے چھوڑنے میں گناہ نہیں، لیکن کلی طور پر انہیں چھوڑ دینا بھی جائز نہیں، کیونکہ روز قیامت فرائض کی کمی نوافل سے پوری کی جائے گی، جیسا کہ حدیث میں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظروا هل تجدون لعبدی من تطوع فتکملون به فریضته. میرے بندے کی نفلی نماز دیکھو جس سے تم اس کے جو فرضی نماز ہے وہ پوری کر لو. تو جو نقص ہوگا فرائض کے اندر وہ نفلی نماز سے پورا کیا جائے گا. اور یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، مسند احمد، ابن ماجہ میں، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا. ربیعہ ابن کعب اسلمی، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. تہجد کے لیے آپ کے وضو کا اہتمام کیا کرتے رات کی نماز کے لیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خوش ہو کے کہا کہ مانگو مجھ سے کچھ، تمہارے لیے دعا کر دوں کوئی. تو انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ کا جنت میں ساتھ چاہتا ہوں. کتنا عظیم سوال کر دیا، میں جنت میں آپ کی رفاقت کا طلبگار ہوں. آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لو. تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا بس یہی مطلوب ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. انبیاء کا، اللہ کے انبیاء کا، اور خاص کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلیٰ مقام ہے اس تک پہنچنا کوئی عام انسان کا کام نہیں. فرمایا کہ میرا جنت میں ساتھ چاہتے ہو تو پھر اپنے مطلب کے حصول کے لیے کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی نفلی نماز زیادہ، جتنی نماز زیادہ ہوگی اتنے سجدے زیادہ ہوں گے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار. اور یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے. ترمذی، سنن نسائی اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے. کتنی عظیم حدیث ہے. آپ نے فرمایا، ام حبیبہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے 4 اور اس کے بعد 4 رکعتیں باقاعدگی سے ادا کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اسے آتش جہنم، اللہ تعالیٰ اس پر آتش جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے. حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس کو آگ پہ حرام کر دیں گے جو 4 رکعت کی پابندی کرے گا ظہر سے پہلے اور بعد میں. دوسری روایت جو ہے ترمذی کے اندر ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور بعد میں 2 رکعتیں اور عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے. یفصل بین کل رکعتین بالتسلیم، ہر 2 رکعت کے بعد آپ سلام پھیرتے، یعنی 4 رکعت پڑھنے سے مراد ہے 2 کر کے، ہر 2 رکعتوں کے درمیان سلام پھیر کر فاصلہ کرتے تھے.
تو یہ روایت بھی صحیح ہے. تو گویا ہمیں 4 جو پڑھنی ہے ظہر سے پہلے اس میں کیا ہے, اور عصر سے پہلے جو 4 پڑھنی ہے 2 رکعت کر کے. لیکن ایک حدیث ابو ایوب انصاری سے مروی جو حسن درجے کی ابو داؤد میں ہے, اس میں یہ ہے کہ ظہر سے پہلے پڑھی جانے والی ایسی 4 رکعتوں کے لیے جن میں سلام نہ ہو, 4 قبل الظہر لم یسلم فیہن, آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ان 4 رکعتوں کے لیے. یہ روایت جو ہے یہ حسن درجے کی ہے ابو داؤد کے اندر. اس میں جو ہے 4 اکٹھی پڑھنے کا حکم ہے. یعنی گویا ظہر کی جو ہے, بعض نے یہ کہا کہ یہ نماز خاص ہے جب زوال کا وقت ہوتا ہے, جیسا کہ طبرانی میں بھی ہے, یہ صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی یہ لفظ ہیں, ابن ماجہ میں مختلف الفاظ کے ساتھ ہے, اور یہ مجموع طرق سے حسن درجے کی ہے. تو اس میں روایات میں آتا ہے کہ آسمان کے دروازے زوال کے بعد کھول دیے جاتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت جائے اور جنت کے دروازے, آسمان کے دروازے کھلے ہوں. تو یہ 4 رکعت بعض نے کہا کہ ظہر کی نماز سے پہلے ہیں, یہ سنتیں نہیں ہیں 4. بعض نے کہا نہیں, یہ وہی 4 ظہر کی جو سنتیں ہیں فرض سے پہلے 4 رکعتیں وہی ہیں, لیکن یہ اکٹھی پڑھنے کا حکم ہے, اس میں سلام نہ پھیرا جائے. تو واللہ تعالی عالم اس میں بھی ظہر سے پہلے کا یہ 4 رکعتوں کا ذکر ہے. تو گویا کہ بندہ اگر 4 رکعت ظہر سے پہلے پڑھنا چاہے تو ایک سلام سے بھی پڑھ سکتا ہے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت جو صحیح بخاری میں ہے, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدع 4 قبل الظہر ورکعتین قبل الغداء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے ظہر سے پہلے 4 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت. تو یہ سنت مؤکدہ ہے کہ آپ نہیں کبھی چھوڑتے تھے, اور یہ بخاری کے اندر ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4, آپ نے رغبت دلائی, اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی. اور یہ حسن درجے کی روایت ہے جو کہ ابو داؤد, ابن خزیمہ, ابن حبان اور ترمذی, مسند احمد اور سنن بہقی کے اندر موجود ہے. تو یہ حسن درجے کی روایت ہے. آپ نے دعا کی اللہ اس پہ رحمت کرے, رحمت کا معاملہ کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا, اور جیسے گزر چکا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ 2 رکعت کر کے آپ پڑھتے تھے. اور مغرب کے بعد بھی 2 رکعتیں ہیں. صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث ہے مروی کہ ورکعتین بعد المغرب, اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. اور نافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد میں نماز مغرب پڑھائی, پھر فرمایا ارکعوا ہاتین رکعتین فی بیوتکم, 2 سنتیں جو مغرب کی ہے ان دونوں رکعتوں یعنی سنتوں کو اپنے گھروں میں ادا کرو. تو آپ نے اس میں حکم گویا کہ دیا ہے, تو کوشش کی جائے کہ مغرب کی سنتیں بندہ گھر کے اندر ادا کرے, گھر میں جا کے پڑھے. اور یہ حسن درجے کی روایت ہے صحیح ابن ماجہ کے اندر. شیخ البانی نے ابن ماجہ جو اس کی صحیح اور ضعیف الگ الگ کی ہیں, تو صحیح ابن ماجہ میں 956 نمبر حدیث ہے, اسے حسن کہا ہے. تو گویا یہ, اور ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت ہے, تو گھر میں پڑھنی چاہیے مغرب کی سنتیں. اور آپ کا یہی معمول تھا کہ نوافل اور سنتوں کو گھر میں ہی ادا فرماتے, اور صحابہ کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے. جیسا کہ زید بن ثابت سے مروی ہے, اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ, اے لوگو گھروں میں نماز پڑھا کرو, بے شک جو ہے افضل ترین نماز جو آدمی کی ہے فرض نماز کے علاوہ وہ گھر میں ہے, یعنی نفلی نماز گھر میں زیادہ افضل ہے. بلا شبہ فرض نماز کے علاوہ آدمی کی بہترین نماز وہی ہے جو اس نے گھر میں ادا کی. اور یہ بخاری کے لفظ ہیں, بخاری کے اندر یہ حدیث ہے باب صلاۃ اللیل, اور صحیح مسلم میں بھی ہے, ابو داؤد اور سنن نسائی میں بھی یہ روایت. مغرب سے پہلے 2 رکعتیں بھی مسنون پڑھنا ثابت ہے.
حدیث نبوی ہے، اور ہر اذان اور اقامت کے درمیان جتنی بھی نمازیں ہیں 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں۔ آپ نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں کے درمیان، مراد اذان اور اقامت، ان کے درمیان نماز ہے۔ تیسری مرتبہ بھی یہی بات کہتے ہوئے آپ نے فرمایا لمن شاء۔ تو مغرب کی نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا ہر 2 اذانوں یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ تیسری مرتبہ یہ کہتے ہوئے کہا کہ لمن شاء، جو پڑھنا چاہے، اور یہ نوافل ہیں، اور یہ روایت جو ہے بخاری کے اندر ہے۔ عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغربی صلو قبل المغربی، نماز مغرب سے پہلے پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا لمن شاء، جو چاہے، کراہیت ان یتخذہ الناس سنہ، کہ لوگ اسے سنت نہ بنا لیں، تو آپ نے اس کو ناپسند کرتے ہوئے صرف اس لیے کہا کہ جو اس کو پڑھنا چاہے، اور یہ روایت بھی بخاری میں ہے۔ صحیح ابن حبان کی ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی قبل المغرب رکعتین، آپ نے مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھی۔ تو آپ کا عمل بھی اس پہ ثابت ہے اور ترغیب بھی آپ نے دی، اور یہ ابن حبان کے اندر روایت ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ہم غروب آفتاب کے بعد یعنی سورج غروب ہونے کے بعد 2 رکعت ادا کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہوتے۔ فلم یأمرنا ولم ینہانا، آپ نے نہ ہمیں حکم دیا اور نہ روکا۔ تو آپ کی یہ تقریر بھی ثابت ہے کہ آپ خاموش ہوئے، تو یہ 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں نماز مغرب سے پہلے۔ اسی طرح 2 رکعتیں ہیں عشاء کی نماز کے بعد۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، ان سے مروی ہے کہ حفظت من نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعات، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعتیں حفظ کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 اس کے بعد، اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں اپنے گھر میں، عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 رکعتیں گھر میں اور 2 رکعتیں صبح سے پہلے یعنی نماز فجر سے پہلے پڑھتے تھے، اور یہ روایت بخاری کے اندر ہے۔ اسی طرح ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی 12 رکعہ فی یوم ولیلہ بنى اللہ لہ بہن بیتا فی الجنہ، جس نے 12 رکعت دن اور رات میں پڑھی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتے ہیں، اس کے بدلے میں گھر تعمیر کیا جاتا ہے، اور یہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ جامع ترمذی میں اس کی مثل روایت مروی ہے، لیکن اس میں یہ اضافہ ہے کہ 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت اس کے بعد میں، 2 رکعت نماز مغرب کے بعد، 2 رکعت نماز عشاء کے بعد، اور 2 رکعت صبح کی نماز سے پہلے۔ تو اس میں گویا کہ ظہر سے پہلے 4 کا ذکر ہے، اور یہ صحیح روایت ہے اور ترمذی میں ہے، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ انہیں رواتب کہا جاتا ہے، سنن مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ یہ واجب تو نہیں ہے، لیکن جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس پہ تاکید ہے، آپ کا عمل ہے اور آپ نے ترغیب دلائی ہے۔ اسی طرح عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے، جیسا کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء ثم جاء الى بیتی فصلى 4 رکعات ثم نام۔ عشاء کے بعد آپ نے مسجد میں عشاء پڑھائی، گھر میں آئے اور 4 رکعتیں پڑھ کے آپ سو گئے، اور یہ روایت جو ہے بخاری کے اندر ہے، ابو داؤد اور سنن نسائی میں بھی ہے۔ تو عشاء کے بعد 4 رکعت بھی پڑھنا ثابت ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بندے کو 4 رکعت جو نماز پڑھتا ہے عشاء کے بعد، اسے جتنی وہ رکعت اس نے پڑھی گویا اس نے لیلۃ القدر کے اندر وہ 4 رکعت پڑھی۔ اس روایت کو بھی بعض نے حسن کہا ہے۔ تو 4 رکعت نماز پڑھنا عشاء کے بعد، اس کی ترکیب موجود ہے مختلف روایات میں۔ ابن قیم نے اپنی زاد المعاد میں آپ کے شب و روز کی جو نماز کا ذکر کیا وہ 40 رکعتیں ہیں، جن پر آپ محافظت یعنی حفاظت کرتے تھے۔ 17 فرائض ہیں اور 12 رکعتیں یعنی یہ جو رواتب سنن ہیں، جو فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، اور مغرب کے بعد 2، اور عشاء کے بعد 2 رکعت، اور اسی طرح قیام اللیل کی 10 رکعتیں۔ تو یہ ٹوٹل 40 رکعتیں جن کی آپ ہمیشگی کرتے تھے۔ تو یہ سنن مؤکدہ ہے، زاد المعاد میں جیسا ذکر ہے، آپ ان کی حفاظت کرتے تھے۔
فجر کی سنتوں کی اہمیت آپ اندازہ اس حدیث سے لگائیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں جو سنتیں ہیں، فرض کا کتنا اجر ہوگا، دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے افضل ہے۔ اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اگر کوئی فجر کی جماعت سے پہلے سنتیں نہ پڑھ سکے، جماعت کھڑی ہو جائے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت قیس کو جماعت کے بعد یہ 2 سنتیں پڑھنے کی آپ نے اجازت دی، اور یہ روایت جامع ترمذی کے اندر ہے، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، اور رقم حدیث جو ہے نمبر حدیث کا 346 ہے صحیح ترمذی کے اندر۔ اور اگر کوئی سنتیں طلوع آفتاب تک نہ پڑھ سکے، یعنی لیٹ پڑھنا چاہے، تو طلوع آفتاب کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں مروی ہے، فرمایا من لم یصلی رکعتی الفجر فلیصلیہما بعدما تطلع الشمس، تو وہ جس نے جو 2 رکعت فجر کی نہیں پڑھی سنتیں، تو وہ سورج طلوع ہونے کے بعد ادا کر لے۔ تو یہ روایت جو ہے یہ بھی ترمذی کے اندر اور صحیح ہے، اور شیخ البانی نے اسے سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا، ابن خزیمہ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں بھی روایت موجود ہے۔ اور فجر کی سنتیں زیادہ طویل نہیں پڑھنی چاہیے، مختصر پڑھنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام اس قدر خفیف پڑھتے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اندازہ ہوتا کہ صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھی ہے، اور یہ روایت جو ہے صحیح مسلم میں ہے۔ فجر کی سنتوں میں آپ کیا پڑھتے؟ مسنون یہ ہے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد آپ پڑھتے، جیسا کہ یہ بھی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اور ابو داؤد اور نسائی میں بھی ہے۔ فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ کے جو ہے، جیسے بخاری میں ہے کہ عائشہ کہتی ہیں اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے بات کرتے، ورنہ آپ دائیں کروٹ تھوڑی دیر لیٹ جاتے۔ تو یہ بھی سنت ہے کہ فجر کی سنتیں آپ گھر میں کرتے۔ یہ اختلاف ہے کہ آپ مسجد میں یہ لیٹتے تھے یا گھر میں، کیونکہ آپ گھر میں تہجد پڑھتے، تھکے ہوتے، فجر کی 2 رکعت پڑھ کے آپ تھوڑی دیر استراحت فرماتے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو مؤذن آ کے اقامت کی خبر دیتا، نماز کے کھڑے ہونے کی خبر دیتا، تو پھر آپ مسجد کی طرف چلے جاتے۔ تو اس میں اختلاف، بعض نے کہا کہ یہ مسجد میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ لیٹنا جو ہے صرف گھر تک مخصوص ہے، واللہ تعالی عالم۔ صلاۃ الضحیٰ، اشراق کی نماز، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے خلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی، ہر ماہ 3 دنوں کے روزے رکھنا، ورکعتی الضحیٰ اور چاشت کی نماز 2 رکعت پڑھنا، اور سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا۔ یہ بخاری کے اندر ہے، 1981 نمبر حدیث ہے۔ تو دیکھیں یہ وصیت ابو ہریرہ کو فرمائی، تو اس میں آپ نے 2 رکعتیں جو ہے چاشت کی نماز، اشراق کی یا ضحیٰ کی نماز ہے۔ اور دوسری ایک روایت جو ہے، جو کہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا نماز چاشت یعنی ضحیٰ کی نماز جو ہے اس کی حفاظت کرنے والے جو ہے اواب ہیں، اوابین ہیں، رجوع کرنے والے اللہ کی طرف، اور یہی صلاۃ الاوابین ہے، وہی صلاۃ الاوابین، اور یہی اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز ہے۔ تو صلاۃ الاوابین بھی اسے کہا گیا چاشت کی نماز کے بارے میں۔ اور ایک اور روایت جو کہ صحیح جامع ترمذی میں، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا، اس میں فرمایا اللہ تعالی نبی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم دن کی ابتدا میں 4 رکعتیں پڑھو، میں تمہیں دن کی انتہا میں کافی ہو جاؤں گا۔ تم صبح 4 رکعت پڑھو تو میں دن کے سارے معاملات جو تمہارے ہیں اس کے لیے میں کفایت کر جاؤں گا۔ تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے، بڑی اس میں ترغیب ہے 4 رکعت یعنی اشراق کی نماز، چاشت کی نماز پڑھنے میں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مروی روایت ہے جس میں فرمایا تم میں سے ہر ایک کے تمام جوڑوں پر صبح جو ہے صدقہ کرنا لازم ہے، بس ہر سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا یہ صدقہ ہے۔ اچھی بات کا حکم اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ اور فرمایا وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، یہ ساری چیزوں سے کفایت کر جاتی ہیں، یعنی تمام جوڑوں کا صدقہ عطا ہو جاتا ہے جو بندہ چاشت کی نماز 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، تو یہ کفایت کر جاتی ہے اس کے لیے۔ اور یہ روایت صحیح مسلم میں ہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں، ایک اور حدیث میں جو کہ صحیح مسلم میں ہے کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اور چاشت کی نماز کی 2 رکعتیں ان تمام صدقوں سے کفایت کر جاتی ہے۔
تو یہ تمام احادیث صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز کی مشروعیت کا اور اس کی ترغیب اور اس پہ اجر کا واضح ثبوت ہے، تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہر جوڑ کا بندہ صدقہ ادا کرے گا تو انشاءاللہ اس کے جوڑ سلامت رہیں گے، کیونکہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ تو جو ان کی پابندی کرے گا انشاءاللہ بڑھاپے میں بھی اس کے جوڑ، ٹانگوں کی تکلیف، جوڑوں کی درد ان سے بچا رہے گا۔ کوشش کریں کہ جو چاشت کی نماز ہے اس کی پابندی کیا کریں۔ اس کا وقت جو ہے سورج جب ایک نیزے کے برابر ہوتا ہے طلوع ہونے کے بعد وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور ظہر زوال سے پہلے تک کا وقت ہے۔ بعض نے صلاۃ الاوابین اور چاشت کی نماز میں فرق کیا ہے، کیونکہ صلاۃ اوابین کے بارے میں آتا ہے حین ترمد الفصال، جب اونٹ کے بچے یا اونٹنیوں کے بچے جو ہیں ان کے پاؤں جلنے لگ جائیں، یعنی دھوپ زیادہ ہو جائے، وہ وقت ہے صلاۃ الاوابین کا، چاشت کی نماز کا یا صلاۃ الاوابین کا۔ تو بعض نے یہ فرق کیا کہ صلاۃ الاوابین اس وقت پڑھی جاتی ہے، اور ضحیٰ کا وقت سورج ایک نیزے کے برابر ہو جائے طلوع ہونے کے بعد جو آپ کا اشراق کا وقت کیلنڈروں پہ ہوتا ہے اس میں 10 سے 15 منٹ جمع کیے جائیں تو وہ وقت آغاز ہے، اور ظہر سے پہلے، زوال سے پہلے تک کا وقت ہے چاشت کی نماز کا۔ اس کی رکعتیں کم از کم 2 ہیں، جیسا کہ گزر چکا ہے روایات میں۔ 4 رکعتیں بھی ثابت ہیں، اور 8 رکعتیں ام ہانی کی روایت میں ذکر ہیں، جو کہ بخاری کے اندر ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پہ 8 رکعت ادا کی، اور بعض نے کہا یہ نماز شکر تھی جو آپ نے 8 رکعتیں ادا کی۔ بہرحال تو 8 رکعتیں بھی ثابت ہیں اور 4 رکعتیں بھی ثابت ہے، اس کی بھی ترغیب ہے، اور 2 رکعت بھی۔ اور یہ ہے وہ چاشت کی نماز، یہ اس کا وقت اور یہ اس کی تعداد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔